مولا خاتم النبی جناب چیئرمین مجلس شورا خواجہ صفدر صاحب اور معزز اراکین مجلس، السلام علیکم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجلس شورا کا یہ 10واں اجلاس، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ آج جولائی کی بھی 10 تاریخ اور عید کو بھی گزرے آج 10 دنوں۔ تو یہ جو عشرے کا ارتکاب ہے، مجھے امید ہے کہ یہ اس مجلس شورا کے اس اجلاس کے لیے باعث خیریت اور باعث ارتکاب ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ پیوستہ کی طرح، گزشتہ کی طرح مجلس کا یہ اجلاس بھی انشاءاللہ کامیاب رہے۔ صدر مملکت نے عالمی سیاست میں کشیدگی اور 2 بڑی طاقتوں کے درمیان رساکشی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دونوں طاقتوں کی باہمی رقابتوں سے بچتے ہوئے دونوں کے ساتھ تعلقات مستحکم کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ انہوں نے خارجہ پالیسی پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، ہماری خارجہ پالیسی کے بنیادی ستون 3 بطور اسلامی ملک ہونے کے اسلامی ممالک سے گہرا رابطہ ہماری خارجہ پالیسی کا نہایت اہم ترین ستون، خاص کر ان اسلامی ممالک کے ساتھ، اور میں اس میں کوئی اسلامی ممالک میں تفریق نہیں پیدا کرنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ اس سے غلط تاثر نہ لیں گے۔ تمام اسلامی ممالک سے ہمارا گہرا رابطہ جو ہے ہماری ایک اہم خارجہ پالیسی کا ستون ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص کر ان اسلامی ممالک کے ساتھ جو مشرق وسطیٰ میں واقع ہیں اور جن کو پاکستان اپنے آپ کو، جن کی پشت پر واقع ہونے کا فخر حاصل کرتا ہے۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ اکثر یہ کیا کرتا ہوں کہ وی آر دا بیک یارڈ ٹو دا گلف۔ ان ممالک کے ساتھ ابدی اسلامی رشتوں کے علاوہ جغرافیائی لحاظ سے بھی ہمارا قریبی تعلق ہے، وہ ہم سے اور ہم ان سے تقویت حاصل کرتے ہیں۔ پچھلے چند سالوں میں پاکستان نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم میں امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے جو کوششیں کی ہیں، انہیں پورے عالم اسلام میں قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان انشاءاللہ اندرون ملک اور بیرون ملک اپنا یہ اسلامی تشخص ہمیشہ برقرار رکھے گا انشاءاللہ۔ دوسرا، غیر جانبدار ممالک سے روابط، یہ دوسرا اہم ستون ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم غیر جانبدار تحریک میں صرف چند سال پہلے شامل ہوئے ہیں، اور ہر نووارد کی طرح اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے بھی ہمارا جوش و جذبہ بہت تیز ہے۔ ہم خود بھی غیر جانبدار پالیسی پر سختی سے کاربند ہیں اور غیر جانبدار ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ ہماری خارجہ پالیسی کا تیسرا اہم ستون عوامی جمہوریہ چین سے ہماری دوستی، جس پر ہم سچے دل سے فخر کرتے ہیں۔ چین نہ صرف ہمارا آزمودہ اور قابل اعتماد دوست ہے، بلکہ پاکستان کو مضبوط بنانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس عظیم پڑوسی اور عظیم تر دوست کے ساتھ ہمارے باہمی تعلقات روز بروز مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ان تعلقات کے ایک عمومی جائزے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان کو نہ صرف اہم جغرافیائی محل وقوع کا احساس ہے، بلکہ یہ ایک باشعور اور باوقار قوم کی سرزمین ہونے کے ناطے عالمی اور علاقائی سطح پر اپنا کردار بھی نہایت خوش اسلوبی سے ادا کر رہا ہے۔ صدر مملکت نے برادر اسلامی ملکوں ایران اور عراق کے درمیان جنگ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دونوں ملکوں کے ساتھ گہرے تعلقات رکھتا ہے اور اس نے ان کے درمیان صلح کرانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ اقوام متحدہ کی وساطت سے محدود جنگ بندی کا ایک سمجھوتہ ہو گیا ہے، تاہم مکمل جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ایران کے ساتھ ہمارے گہرے تعلقات ہیں کیونکہ ہمارا پڑوسی ملک۔ عراق کے ساتھ بھی ہمارے روابط بہت گہرے اور بہت پرانے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک اسلامی مملکت ہے، لیکن اس کے باوجود اکثر و بیشتر پاکستان کی پالیسی پر ہمارے ان دو دوستوں کی طرف سے نکتہ چینی ہوتی۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ان کی صحیح طور پر مدد نہیں کر رہا،
عراق کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ایران کی طرف جھکا ہوا ہے. اس سے کم از کم یہ تاثر تو آپ ضرور حاصل کریں گے کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ ایک نیوٹرل پالیسی. صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے افغانستان کی صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اتنا طاقتور نہیں کہ مجاہدین کی عملی مدد کر سکے. تاہم پاکستان ایک طرف 30 لاکھ افغان مہاجرین کی دیکھ بھال کا اسلامی اور انسانی فریضہ 4.5 سال سے ادا کر رہا ہے اور دوسری طرف ایک سیاسی حل کے لیے کوشاں ہے جس کے تحت غیر ملکی فوجیں افغانستان سے چلی جائیں اور مہاجرین باعزت طور پر اپنے وطن لوٹ سکیں. افغانستان کی صورتحال آج جیسا کہ آپ کو صحیح معلوم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ افغانستان کے اپنے لوگ ہیں, وہاں کے اپنے باشندے ہیں جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کے خدمت میں کیا, جو کہ اپنی آزادی کی جنگ میں لڑنے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں اور گزشتہ 4 سال سے تقریباً نہتے ہاتھوں سے لڑ رہے ہیں. یہ ان کی کارکردگی ہے. آج اگر آپ افغانستان کی افواج کا اگر آپ دیکھیں تو جو کہ آج سے 4 سال پہلے تقریباً 1 لاکھ کے لگ بھگ تھی, آج ان کی مقدار جو ہے تعداد جو ہے وہ صرف 30-35 ہزار رہ گئی. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی افواج کا ساتھ چھوڑ کر مجاہدین کے ساتھ جا ملے, بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے افواج کا ساتھ چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے. یہ ان لوگوں کے ہتھیار ہیں جو کہ افغان مجاہدین استعمال کرتے ہیں. اور میں تو بعض تک یہ کہنے کے لیے میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آج 20ویں صدی کے اندر 15ویں صدی ہجری کے اندر کیا آپ انسانیت کو اتنا گرا ہوا سمجھیں گے کہ آج بھی ایک ملک دوسرے ملک پر صرف طاقت کے ذریعے سے تسلط جمانے کے اندر کامیاب ہو سکے گا؟ اور کیا میں اور آپ اس کو آنکھ بند کر تسلیم کر لیں گے؟ تو اس میں کسی سپر پاور یا کسی اپنے سے بڑے یا چھوٹے ہونے کا سوال نہیں, یہ اصولوں کا سوال. اور ایک اسلامی مملکت کبھی اپنے اصولوں سے بازگشت نہیں. لہذا ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے افغان مجاہدین کی اگر عملی طور پر ان کی جنگ آزادی کے اندر مدد نہیں کر سکے تو کم از کم یہ جو مہاجرین ہمارے پاس ہیں انہیں تو ہم احسن طریقے سے اس وقت تک اپنے ہاں رکھ سکیں جب تک کہ اس چیز کی ضرورت ہے, جب تک کہ یہ خود باعزت طور پر اپنے گھروں کو واپس نہیں جاتے. بھارت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی 7 سالہ کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے امید ظاہر کی کہ یہ کوششیں رائگاں نہیں جائیں گی. البتہ انہوں نے اس بات پر دکھ کا اظہار کیا کہ بھارتی پنجاب اور مقبوضہ کشمیر کے حالیہ واقعات کے بارے میں بھارت کے بعض ذمہ دار افراد نے پاکستان پر غلط اور بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں. کہ پاکستان کی یہ پالیسی ہمیشہ رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گی کہ پاکستان تو اپنے آپ کو اسلامی مملکت کہتا ہے اور اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ کسی کے مشکل وقت کے اندر اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ امن پسند ملک ہونے کی طریقے سے رہیے. تو یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان ہندوستان کے اندرونی معاملات کے اندر دخل اندازی کرے؟ یا آپ کے خیال میں یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے پاس اتنے مؤثر ذرائع موجود ہیں کہ وہ مشرقی پنجاب کے سکھوں کو ایک دم بھڑکا دے اور ان کا اس صورتحال پہ لے آئے کہ ہندوستان سمجھے کہ یہ ان کے اندرونی معاملات کے اندر دخل اندازی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن میں چند ایک اصحاب سے پچھلے چند دنوں میں بات چیت کر رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی طرف سے ہندوستان کی طرف سے جو ہم پر الزامات لگائے گئے ہیں اب تک جو سامنے آئے ہیں, اگر ان کے پاس کوئی ایسے اور وجوہات ہیں تو اس کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن جو اب تک کہا گیا ہے, جو اب تک اخبارات کے اندر آیا ہے, جو بھارتی قیادت کی طرف سے بیانات دیے گئے ہیں, اس کے اندر الزامات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ دربار صاحب کے اندر کچھ چینی اسلحہ ملا, یعنی وہ اسلحہ جو کہ چین کے اندر بنا, اور وہاں پر کچھ ایسا ایمونیشن ملا ہے جس کے اوپر پاکستان آرڈیننس فیکٹریز کی مہر ثبت, اور 2 نہنگ ملے ہیں جن کا کہ جسمانی معائنہ کرنے کے بعد یہ تصور کیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کی طرف سے آئے. یہ آخری صورتحال کے متعلق تو میں کوئی تجزیہ نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن پہلی جو 2 چیزیں ہیں اس کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آج سے
13 साल पहले जब मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त के मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर जब भारत की तरफ से सही सरीहन दखल अंदाजी हुई और जब भारत ने मशरक़ी पाकिस्तान पर हमला किया, उस वक्त पाकिस्तान की किस्मत कुछ इस किस्म की कि हमारे अपने कारनामे हमारे सामने आए। मशरक़ी पाकिस्तान से जुदा हुआ है, बांग्लादेश बना है। मैंने हमेशा जब भी बांग्लादेश का जिक्र आता है आपके सामने, दूसरों के सामने, मैंने उनसे कहा कि मुझे ज़ाती तौर पर ना हुकूमत पाकिस्तान को जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक़ है, ना हमें कोई गिला है ना कोई शिकवा है। हमारे तो हाथ हर वक्त दुआओं के लिए उठते हैं कि अल्लाह ताला बांग्लादेश को इज़्ज़त दे, अल्लाह ताला बांग्लादेश को अपने फजल करम से नवाजे और उन्हें इस काबिल बनाए कि वो भी अपने पाँव पर खड़ा हो सके। लेकिन आपको ये इल्म होना चाहिए कि 13 साल गुजरने के बाद वाक़यात जो हैं वो उन पर पानी नहीं फेरा जा सकता। उस वक्त मुक्ति बाहिनी को जिन लोगों ने तरबियत दी, उनमें से अक्सर व बेशतर सिखों के इस एजिटेशन के अंदर शामिल थे। उनके अंदर एक साहब जिनका नाम आपने भी सुना होगा, मैंने पहली बार सुना है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाह बेग सिंह। ये उन लोगों में से थे जिन्होंने कि मुक्ति बिहनी को मशरक़ी पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ भड़काया था, उनकी तरबियत दी थी और उनके साथ हमले किए थे। हिंदुस्तानी अफवाज जब मशरक़ी पाकिस्तान में दाखिल हुई हैं तो उनकी रहनुमाई की थी। वही लोग दरबार साहब के अंदर सन जरनैल सिंह के साथ उनके मुआवन थे और उस वक्त तकरीबन 60,000 पाकिस्तानी अफवाज ने हथियार डाले थे। वो तमाम के तमाम हथियार मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर जो अफवाज थी उनको हथियार वो दिए गए थे जो कि हमें चीन के ताउन से मिले थे। तमाम के तमाम चीनी हथियार जो थे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के उन अफवाज के पास थे जो कि मशरक़ी पाकिस्तान में उस वक्त थी। इसके अलावा मशरक़ी पाकिस्तान में चीन के मदद से एक असला फैक्ट्री लगाई गई थी। मैंने अपने उन दोस्तों से जो कि हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए थे उनकी खिदमत में अर्ज़ किया है, मैंने कहा आपके ख्याल में वो जो आपने जो पाकिस्तान से हथियार थे वो आपने बांग्लादेश को दे दिए थे? वो तमाम के तमाम हिंदुस्तान एक एक पुर्जे समेत हिंदुस्तानी अपने साथ ले गए। वो जो फैक्ट्री थी उसके ऊपर भी बांग्लादेश की तरफ से बाद में ये इल्ज़ाम साबित हुआ। मुझे हालात इस चीज़ का इल्म नहीं है, मैं सिर्फ बांग्लादेश के जो इल्ज़ामात हैं उनको दोहरा रहा हूँ। उनके इल्ज़ामात ये थे कि उस फैक्ट्री को भी हिंदुस्तानी माहरीन ने तोड़ फोड़ के कुछ सामान अपने साथ ले गए। तो जहाँ 60,000 चीनी हथियार उनके हाथ में आए हैं, 14 साल बाद जब शाह बेग भी सन जरनैल सिंह के साथ दरबार साहब के अंदर शहीद होता है, तो क्या ये अमर कयास से बाहर है कि चंद एक हथियार वहां पर नहीं लाए जा सकते या वो सिखों के हाथ में नहीं आ गए? ये इल्ज़ामात जो हैं सरीहन गलत है। पाकिस्तान पर यह ज्यादती है और अपने अंदरूनी हालात का किसी और के ऊपर जिम्मेदारी डालना मेरे ख्याल में निहायत गलत इक़दाम। मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान की क़यादत हमारे इन जवाबात का, और जो पाकिस्तान ने इस मामले के अंदर हर सतह के ऊपर, मेरी सतह से लेकर सफारती सतह तक हमने कहा है कि पाकिस्तान किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर कभी दखल अंदाजी नहीं करेगा और ना पाकिस्तान किसी मुल्क को अपने अंदरूनी मामलात के अंदर दखल अंदाजी करने की इजाज़त देगा। नए माली साल के कौमी बजट पर इजहार ख्याल करते हुए सदर ममलिकत ने मजलिस शूरा के अरकान को दावत दी कि वो इस पर खुलकर बहस करें और हुकूमत इनकी तजावीज़ से यकीनन इस्तेफादा करेगी। बजट के मुतालिक बाज़ अरकान मजलिस और दीगर ज़राए से ये शिकायत सुनने में आती है कि बजट पहले पेश किया जाता है बल्कि नाफिज कर दिया जाता है और फिर मजलिस शूरा को उस पर बहस की दावत दी जाती है, जिसका बकौल उनके कोई फ़ायदा नहीं। ये शिकायत खिलाफ हकीकत भी है और दर हकीकत भी है, सही भी है। अगर आपकी राय की कोई वक़्त ना होती, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर आपकी राय की कोई वक़्त ना होती तो हुकूमत सरकारी ख़जाना से अच्छी खासी रकम ख़र्च करके आपको यहाँ आने की ज़हमत न देती। पिछला साल, जैसा कि आपको मालूम है, पिछले साल पहला मौका जब मजलिस शूरा ने कौमी बजट पर बहस की और वज़ारत ख़ज़ाना समेत हुकूमत के तमाम मुतल्लिक़ा अफराद और इदारों ने आपकी तनक़ीद,
آپ کی رائے اور آپ کے مشورے سے استفادہ کی. میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس مرتبہ بجٹ کے بنانے کے اندر آپ کی گزشتہ رائے کا بہت زیادہ اختیار ہے. ان تمام نکات کو وزارت خزانہ نے جائزہ لیا ہے اور تجاویز کا بھرپور نوٹس لیا ہے. موجودہ بجٹ کے متعلق آپ کے نکات اس دفعہ بھی ہماری رہنمائی کا ذریعہ ثابت ہوں گے اور میں یہ آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس سے ضرور استفادہ اٹھائیں گے. صدر مملکت نے کہا کہ قومی بجٹ میں سب سے زیادہ توجہ توانائی پر دی گئی ہے. توانائی کے سلسلے میں حکومت کے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا موجودہ بجٹ میں اتنی رقم رکھی گئی ہے جس سے آئندہ سال 1.5 سال کے عرصہ میں بجلی کی پیداوار میں 1,500 میگا واٹ کا انشاءاللہ اضافہ ہوگا، جس سے بجلی کی مانگ اور سپلائی کے درمیان موجودہ فرق تقریباً ختم ہو جائے گا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 7 سالوں میں ہم نے تقریباً 11,000 اضافی دیہات کو بجلی فراہم کی ہے. توانائی کے ضمن میں صدر مملکت نے ایٹمی توانائی کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ دور حاضر میں اس کے فروغ کے بغیر چارہ نہیں. انہوں نے ان الزامات کی ایک بار پھر تردید کی کہ پاکستان ایٹمی ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے ہتھیار بنانا چاہتا ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی توانائی سے مستفید ہونا پاکستان کا حق ہے. ہم ایٹمی توانائی صرف امن کے لیے لینا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے دماغ عطا کیے، ایسے سائنسدان اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر آپ ان کو صبح سے لے کر شام تک ان کی تعریف کریں تو وہ بھی کم ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری اہلیت اس وقت موجود ہے. لیکن میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ پاکستان کے ریسورسز جو ہیں، پاکستان کی نیت جو ہے اور پاکستان کی جو پالیسیز ہیں، ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ دنیا کے اندر ایٹمی ہتھیاروں کی بھرمار. ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ دنیا کے اندر ایٹمی جنگ کو فروغ ملے. ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ ایٹمی ہتھیاروں کو فروغ ملے اور ہم ان تمام کوششوں کو سراہتے رہیں. اور پاکستان کی اپنی طرف سے ایسی بہت سی تجاویز آئی ہیں جس سے کہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان ایٹمی ہتھیاروں کی کمی چاہتا ہے اور پاکستان وہ تمام اقدامات لینے کے لیے تیار ہے جو کہ ایٹمی ہتھیاروں کے اوپر بندش لگانے کے حق میں ہو. اس چیز کے اندر میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. پاکستان سے یہ کہا گیا کہ جناب آپ نیوکلیئر پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے آپ اس پہ کیوں نہیں دستخط کرتے؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ جناب آپ کو صرف پاکستان ہی ملا ہے جس کے اوپر آپ اپنی پوری زور آزمائی کر رہے ہیں. بھائی ساؤتھ افریقہ کے پاس اس وقت جنگی ایٹمی صلاحیت موجود ہے، اسرائیل کے پاس موجود ہے، ہندوستان کے پاس موجود ہے اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جو کہ جن کے پاس موجود ہے. آپ ان تک کیوں نہیں پہنچتے، ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ تو ان سے جواب ملتا ہے کہ جناب یہ تو صاف ظاہر ہے، یہ تو سراسر دنگا مشتی ہے. ان کے پاس تو ہے، اب ان سے ہم کیا کریں گے؟ آپ کے پاس نہیں ہے، ہم تو آپ کا گلا دبائیں گے.